مذهب الخنزير بورك فيه بورك البودي رواه مصنف نشر قابل قدر دوست احباب اور ملت اسلامیہ کے درد مندان اور الحمدللہ نوجوان، یہ بھی کہہ لیجیے کہ ملت اسلامیہ کے پائے نوجوان اگر کسی چیز کو لے کر کھڑے ہو جائیں تو وہ یقیناً کامیاب ہو جائیں، اور جب جس قوم کے نوجوان بچوں کے اندر لاپرواہی آ جائے تو وہ قوم ختم ہو جائے۔ آپ کو یاد ہوگا ہمارے ہندوستان کے اندر ایسے گناہ شروع ہوئے تھے جس کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک نجومی نے بادشاہ کو کہا تو اگر اپنی بہن سے شادی کر لے تو تیری حکومت ہمیشہ رہے گی۔ کسی کو کہا گیا کہ تو اگر آگ کی پوجا کر دے تو تیری حکومت ہمیشہ رہے گی۔ کسی کو کہا گیا کہ تو اگر تپسیا کر لے ننگا ہو کر تو بھی تیری حکومت نہیں رہے گی۔ تو راجاؤں نے یہ سب چیزیں راجا داہر نے اپنی بہن سے شادی کی۔ یہ سب سے پہلا جرم تھا اس سرزمین کے اوپر، یعنی اتنا خطرناک گناہ جس کو کسی مسلک، مذہب، رواج، سماج، معاشرے میں جائز نہ قرار دیا گیا، وہ یہاں ہو رہا تھا۔ مایا سے میں شادی کر کے کسی بہن کا نام مایا، اس معاشرے کو سدھارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 17 سال کے بچے کو چنا تھا، اور وہ ایک لمبی اور مضبوط جماعت لے کر عرب سے نکل کر سیدھا سندھ میں آ کر اس نے اس غرور اور متکبر سر کو خون اور خاک میں آلود کر دیا۔ اس کے بعد پھر یہاں سے شروع ہوتا ہے دین اسلام کی حکومت۔ تو جب اس قوم کے، ان کے ماحول کے، ان کے معاشرے کے سب لوگ مردہ ہو گئے تھے، کسی نے اس راجا کو روکا نہیں تھا۔ جیسے آج کل کے بادشاہ ہوتے ہیں کہ بچوں کا خون پی رہے، بچوں کا گوشت کھا رہے ہیں، ان کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کرتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی روک رہا نہیں۔ ان کے مذہب کے علماء خود ان کی تائید کر رہے، بات غلط ہو کہ صحیح ہو، سامنے والوں کو کیسی بھی لگے، مگر بات حق ہونی چاہیے۔ جب تک انسان اس زمین پر، آپ یہ چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ انسان اس زمین پر قائم رہے، تو ہمیں غلط کو غلط کہنا پڑے گا، اور برائی سے خود بھی روکنا پڑے گا، دوسروں کو بھی روکنا۔ یہ جو چلا ہوا ہے آج کل، جان کو چھوڑ دو، جو اس کو جان کو اس کے حال میں چھوڑ دو، کتنوں کو حال میں چھوڑ کے امریکہ کے لوگوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو چھوڑا تو جیفری اسٹین فائٹ تیار ہو گئی نا۔ یہودیوں کے علماء نے ان کو سپورٹ کیا تو انہوں نے ایک جزیرہ بنا دیا تھا بلاत्कार۔ اگر اسی طرح حالات بدلتے، حالات چلتے رہے تو ایک دن وہ عذاب آئے گا کہ انسانیت کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ قیامت کا انتظام نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ، جب گناہ حد سے بڑھتے تو عذاب آ جائے گا۔ یہ تو ہم جو لوگ بچے ہوئے ہیں اس میں خاص نقطہ ہے اور اللہ کی خاص حکمت ہے۔ جس وقت صحیح روایت سے ہے، بخاری کی جلد اول کی جو میں حدیث سنا رہا ہوں سنیے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا ایک فرشتہ آیا جو زمین پر پہلی بار آیا تھا، اور آ کر دربار اقدس پر دستک دی۔ اندر فرشتے بھی نہیں آتے تھے، معلوم، وہ ایسا دربار تھا فرشتے بھی بغیر اجازت کے نہیں آتے تھے۔ اندر سے اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام عرض کرتے ہیں۔ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آپ نے 50,000 بار کم سے کم
بار تو زندگی میں سنا ہوگا کہ فرشتہ آیا آپ کے دربار میں سلام پیش کیا، تو آپ نے کبھی جواب دیا؟ کسی روایت میں آپ نے کہیں ملا ہے کیا کہ جواب دیا ہے آپ نے؟ چلو تو میں ایسا لگ رہا ہوں میں چھوٹا طالب علم ہوں، آپ اپنی تحقیق سے بول تو اللہ تبارک تعالیٰ اللہ کے نبی نے کبھی اللہ کے سلام کا جواب دیا تھا؟ وہ بات کی بات چھوڑ دی دوستوں. تو ایک فرشتہ آیا اور فرشتہ پہلی باری زمین پر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخار میں تڑپ گئے، بہت تکلیف. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا امہات المومنین میں سے فرماتی ہیں کہ میں کپڑا بھیگا بھیگا کب سر پر ہاتھ رکھ لی، کپڑا بھیگا رہی اور سر پر رکھ، آپ کو درد سے بے حال ہے، درد سے بے حال. تو آ کر وہ فرشتہ نے اجازت مانگی، اندر آیا، آپ نے اجازت دی کہ اللہ کے نبی آپ کو اللہ نے 3 اختیار دیے ہیں، 3 آپ کی اختیار، آپ کے سامنے 3 رائے رکھی. کبھی اختیار آپ کے سمجھ میں آئے تو اردو میں کرتا ہوں. 3 باتیں سامنے رکھی. نمبر 1، آپ اسی حالت میں، زندگی کی حالت میں بغیر موت کے آپ آسمان میں آنا چاہے تو میرے ساتھ چلے. اور دوسرا کیا ہے کہ دوسرا یہ ہے کہ موت آپ کی یہاں ہو جائے اور آپ کہ جسد اطہر کو آسمان میں لے کر چلے جائیں. آپ کو یہ معلوم ہے 3 دن یہ آسمان میں زندہ چلے گئے تھے. حضرت الیاس گھوڑے پر بیٹھے تھے، یہ معلوم نہیں آج تک کہاں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اوپر آسمانوں میں، حضرت ادریس علیہ السلام بغیر موت کے آسمانوں میں. تو آپ کو بھی اختیار دیا جائے، آپ تو نبیوں کے سردار ہیں، آپ تو جلیل الاعظم اور نبیوں کے سردار ہیں، آپ کا تو جیسا کوئی آیا ہی نہیں اس دنیا میں. اور ایک اختیار یہ ہے کہ آپ کو فطری موت دی جائے جیسی عام انسانوں کو دی جاتی ہے، لیکن آپ کو پھر یہی چھوڑ دیتے قیامت تک. ہمارے نبی نے ہمارے درمیان میں رہنا پسند کیا کہ میرے کو یہ پسند ہے. اچھا یہ بولو، ہم میں سے اگر کوئی ہوتا تو بغیر موت کے جنت میں جانا پسند کرتا؟ موت سے کیسے گھبراتے ہیں؟ جنازہ بھی سامنے کو نکلتا تو تھر تھراٹ آ جاتی نہیں آتی نا. حالانکہ اللہ سے ملنے کا اور ملانے کا ایک ہی واحد راستہ ہے، وہ موت بس. اگر کسی کے دل میں اللہ کی محبت ہے تو اس کو ملنے کا فقط ایک ہی راستہ ہے، وہ دوسرا کوئی راستہ ہے. آپ زندہ چلے جاؤ، بس ایسا ملاقات کیسے ہوگی؟ تو ہمارے نبی نے یہ کیوں پسند کیا، اس کا ریزن سننا. اللہ تبارک و تعالیٰ کریم کی ہدایت میں ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری امت استغفار کرتی ہے تو بھی میں عذاب نہیں دوں گا، اور جب تک آپ اس امت میں ہیں، جب تک آپ ان کے درمیان میں ہیں تو بھی آپ کو عذاب نہیں دوں گا. تو ہمارے نبی کو بھی ہم پہ بھروسہ نہیں ہے کہ ہم استغفار کرتے رہیں گے. اگر بھروسہ ہوتا تو زندہ چلے جاتے تھے. فرمایا اللہ میری امت کو بالکل ہلاک نہیں کرنا، میں یہیں پر رہوں گا چاہے مجھے کتنی ہی تکلیف کی موت آئے. آپ سن نہیں سکتے مرنے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، آپ کے انتقال کا جو حالات ہے مثال کی، آپ اس بیان کو کسی بھی محدث سے سن نہیں سکتے. چھوٹے موٹے مقرر کی تو بات نہیں کرتا ہے، لیکن جو باریکی سے اس کو بیان کرے گا آپ سن نہیں سکتے، آپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا. اس قدر تکلیف دی آپ کو. کیا تکلیف دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں مسجد تک جانا چاہتا ہوں، حضرت عائشہ کا حجرہ اور منبر میں کتنا فاصلہ ہے؟ مشکل سے 10 یا 20 قدم کا فاصلہ ہے. ایک طرف حضرت علی ہے اور ایک طرف دوسرے صحابی ہیں. آپ ان کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں اور آپ کے دونوں پیر لکیر بناتے ہوئے جاتے ہیں، نشان. یہ کس کی حالت ہے؟ یہ اس کی حالت ہے جس کی وجہ سے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. تو ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ کیا اللہ نے سزا نہیں دے سکتا گناہوں کے بدلے میں؟ تو ہم کیوں اتنے لاپرواہ ہو گئے؟
قرآن کریم کا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ کافر کو خطاب نہیں ہے، یہ خطاب ہے مومن کو، یہ مسلمان کہنے والے کو خطاب ہے جو باہر اپنا کاروبار بیچنے کے لیے، اپنا گھاٹے سے بچنے کے لیے، 4 ٹکے کا سامان بیچنے کے لیے ایمان کی قسم کھا لیتا ہے۔ ایمان سے اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، شراب اور جوا اور بت اور اسی طرح جوے کے تیر، یہ سب کے سب شیطان کے کام ہے اور عمل ایسا ناپاک عمل ہے یہ کہ اللہ ان سے ناخوش ہے، اور اس کی سزا دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہے، ہر جگہ پر ہے۔ اب آج یہ بدلاؤ سے معاشرے کے اندر شراب چاہے پینا کم ہو گیا ہو، لیکن جوا کی طرح لوگ کھیل رہے ہیں۔ جب سے لوگوں کے ہاتھ میں موبائل آیا، یا تو آن لائن گیم کے اندر وہ پیسے لگاتے ہیں، یا بیٹنگ کرتے ہیں، یا IPL کھیلتے ہیں، یا شطرنج کا کھیل کھیلتے ہیں، اور یا 3 پتی کا کھیل کھیلتے ہیں، یا سٹے بازی کرتے ہیں، یہ سب ایک ہی ہے نا۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اس کے بارے میں ہمارے نبی نے کتنی باتیں بتلائی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یاد رکھو جو آدمی کھیلتا ہے شطرنج کو یا اس جیسے دوسرے گیم کو شرط لگا کر، اس آدمی نے ایسا ہے جیسے خنزیر کا گوشت کھایا ہو، اور جو آدمی کھیلتا ہے بغیر شرط کے، سن لو، جو آدمی کھیلتا ہے بغیر شرط کے تو وہ ایسا ہے جیسے خنزیر کی چربی کو استعمال کرتا ہے۔ لوڈو کھیلیں گے اس میں بھی پیسے لگاتے، تاش کھیلتے اس میں بھی پیسے لگاتے، کہاں چلے گئی تمہاری انسانیت؟ جب نبی کے صحابہ نے یہ روایتیں سنی، یہ آیتیں سنی، ہر چیز کو فرماتا، سب سے پہلے اس انسان نے پڑھتا تھا جو سب سے بڑا اس کا عادی تھا، نہینا یا رسول اللہ، ہم رک گئے اس چیز سے۔ ہمارے پاس تو 1400 سال تک ہر سال بیان ہوتے ہیں، ہمیں کبھی یہ پوچھنے کو ملا ہے کیا کہتے ہیں؟ یہ تو بزنس ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، جس پر پیسے پر پیسہ لگ کے آتا ہے وہ کاروبار ہمیشہ خراب ہے۔ سامان خریدو، سامان منافع کا بیچو، بالکل حلال، مگر اس میں بھی جھوٹی قسم مت کھاؤ، نہ اپنی طرف سے انجیکشن لگاؤ، نہ اپنی طرف سے کلر کرو، نہ اس کے اندر کوئی دھوکہ بازی کرو۔ یہ دنیا تمہارے کفن میں نہیں جائے گی، سدھر جاؤ۔ یہ کفن میں جانے والے نوٹ نہیں ہوتے۔ کتنی بچی بیوہ ہو جا رہی ہے آج کل، رات بھر موبائل میں کوئی 3 پتی کھیل رہا ہے، تم نے پوچھا کسی عالم سے، تم نے پوچھا کسی مفتی سے کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے؟ اللہ کے بندوں بھی وقت ہے، مرنے سے پہلے تک وقت ہے، اس سے رک جاؤ۔ ہوتا کیا ہے جب شروعات میں ہم اس میں لگتے ہیں تو وہ ایک لیڈیز کا ایک واقعہ سنا دوں آپ کو۔ انہیں نے کہا جب میں پہلی بار شطرنج میں گئی، کھیلنے کے لیے گئی وہاں پر، تو میرے کو $14,000 جیت گئے، تو میں بڑی خوش ہوئی۔ اس کے بعد اگلے دن اس نے کیا کیا کہ 14 کیوں ابھی 28 ہو جائے گے، تو لگا ہی، تو وہ 14 بھی گئے اور اوپر 28 قرض ہو گیا۔ پہلے کیا ہوتا ہے، زیادہ کے چکر میں لالچ میں جاتے ہیں، پھر جب قرضہ چڑھ جاتا وہ قرضہ پورا کرنے کے لیے جاتے ہیں، ماں باپ کی پراپرٹی نہیں رکھ دیتے، ماں کی زیور جا کر رہن رکھ دیتے، باپ کی زمین جائیداد رکھ دیتے، وہ جا کے مہاراجوں کے گلے پڑ جاتے، جا کر پھر آگے لگاتے، آخرکار دھستے اتنا قرض ہو جاتا، یا تو پھانسی کے پھندے پر لٹکتے یا گاؤں چھوڑ دیتے۔ ہوتا نہیں ہوتا یہ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ خلق الانسان عجولا اذا مسہ الشر جزوعا، انسان ہلوپ ہے، انسان کو ہلوپ پیدا کیا گیا۔ حضرت عمر فرمانے لگے اللہ کے نبی میرے کو تو یہ آج کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آیا، آپ ذرا بتلا دیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قلیل الصبر کثیر الرزق، صبر کم کرتا ہے انسان اور لالچ زیادہ کرتا ہے۔
یہ میرے نبی کی تفسیر ہے۔ ہاں تفسیر کی قرآن کی تفسیر بھی ہم اپنی مرضی سے گھڑ لیتے ہیں۔ یاد رکھو تفسیر یا تو آیت کی تفسیر کرتی ہے، یا تفسیر حدیث ہوتی ہے، یا پھر میرا نبی سمجھاتا ہے، صحابہ کرام سمجھاتے ہیں۔ قرآن ہمیں ڈائریکٹ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم عربی سیکھ لیے اور آگے۔ تو یہ حالت ہوتی ہے۔ ایک واقعہ کی ذوالفقار صاحب نے لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ میرے وہاں افریقہ کے جاننے والے دوست تھے، ایسا ہوا وہ بیوی بچوں کے ساتھ جہاں یہ ٹیبل پہ ہماری بھاشا میں اندر میں ٹیبل بولتے اس کو ٹیبل لگتی، وہاں جا کے پیسے لگائے 80 ڈنڈے کچھ پوائنٹ رہتے، وہ جیت کے آیا، جیت کے جلدی آیا، کارنا خوشی آ کے بولا چلو گھر کو چلیں گے۔ بیوی بولی کہاں تھے جی، تو بیوی جلدی بچے پریشان ہو گئے، پیاس ہے، نہیں چلو چلیں۔ تو ایک بچہ بولا ابو پانی چاہیے، کیا چاہیے؟ پانی چاہیے۔ تو پانی چاہیے تو باپ پانی دینے کے لیے گیا، اب پانی بھرا اپنے پاس سنا۔ بخاری شریف جلد اول کتاب الایمان میں ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جہاں پر پانی ملتا ہے اگر وہاں پیاسے کو پانی پلایا جائے تو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ ایسا نہیں کرنا جیسے طالب علم کرتے ہیں، طالب علموں کے ایسا رہتا ہے دسترخوان کا کھانا شروع کرا تو ایک آدمی نل تک جانے لگا، بیچ میں ہلاک ہو تو واپس آ گیا۔ پانی مانگا تو ثواب کی نیت کر لو، ثواب ملے گا ایک غلام آزاد کرنے کا۔ اور جہاں پانی نہیں ملتا وہاں اگر پانی پلایا گیا تو ایک آدمی کی جان بچانے کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ آدمی کار کھڑی کرا اور سیدھا پھر پانی لینے کے بہانے گیا۔ پانی تو کدھر گیا؟ دل میں شیطان نے ڈالا، جس کے نفس نے ڈالا، دل میں شیطان نے ڈالا کہ یہ 80,000 اور لگا دیں گے، 80 پوائنٹ لگا دیں گے، یہ 160 ہو جائیں گے نا۔ یہی ہوتا سکتے والوں کا کام یہی ہوتا ہے۔ اب اس میں کتنے نام لو، ایمان کو لیں ہم تو ایمان والوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ اب وہ وہاں پہنچے محترم، وہاں جب پہنچتے ہیں تو اب وہ پورا ہار جاتے ہیں۔ اب واپس جب آتے وہ پانی کی باٹل مل جائے، کچھ مل جائے، چلو گھر کو بھاگیں، پورا ہار کرا دیں۔ میرے بھائی یا تو ہم کھیلتے ہیں زیادہ کے لالچ یا ایک دم کروڑ پتی بننے کے لیے، یا پھر ہم اس میں لگ جاتے ہیں، اس طرح گھس جاتے ہیں کہ اب یہ جو قرضہ ہو گیا جب تک یہ نقصان پورا نہیں ہوگا تب تک میں کھیلتا رہوں گا، اور وہ نقصان آج تک کسی کا پورا نہیں ہوگا۔ ہم کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے۔ امتی کس کی ہیں؟ رسول۔ یہ بتلاؤ ہمارے اندر کی جو ذہنیت ہے، جو کیفیت ہے، وہ اللہ زیادہ جانتا ہے یا انسان زیادہ جانتا ہے؟ اللہ زیادہ جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں ایک لفظ میں فرما دیا انسان تم میں آہستہ سے چلنا۔ کسا؟ آہستہ سے چلنا۔ کیسے چلنا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ آگے میرے یاد نہیں ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آگے سننا، اب اس کو سمجھو۔ تمام تعریف اس رب کی ہے جو سارے جہاں کا پالن ہار ہے۔ تو یہاں پر ایک بہت بڑا سوال آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ 99۔ تو 99 میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر الحمدللہ جلال العالمین، الحمدللہ قہار العالمین، الحمدللہ جبار العالمین، یہ دوسرے بھی لفظ کرتے ہیں، رب کا لفظ ملا ہے۔ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے مفسر ہیں، ہمارے مفسروں میں دنیا کے سب سے بڑا مفسر ہے امام بیضاوی، وہ یہ کہتا ہے کہ 99 ناموں میں سے رب لانے کا کچھ اور مطلب ہے، ایک سبق سکھانا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو۔ رب کا مطلب کیا ہے؟ کسی بھی چیز کو آہستہ آہستہ بڑا کرنا، کسی بھی چیز کو آہستہ بڑا کرنا۔ اب آپ کوئی جھاڑ لگائیں گے تو وہ آہستہ بڑا ہوگا، بیج لگاتے بڑا ہو جائے گا ایک دم۔
آپ کے پاس بچہ پیدا ہوا تو کل ہی آپ کے ساتھ پیچھے موٹر سائیکل پہ بیٹھ جائے گا؟ کل ہی تمہارے آفس میں جا کر وہ بن جائے گا کلکٹر؟ کیا کلکٹر نہیں بنے گا نا، وہ آہستہ آہستہ جوان ہوگا، اس کو وہاں تک پہنچنے کے لیے 20 سال لگیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس چیز کے اندر یہ سبق دیا ہے کہ تم جہاں بھی ایک دم کے چکر میں لگو گے وہاں مار کھاؤ گے، چاہے تم ایک دم بڑا بزنس کرو، چاہے تم ایک دم جمعہ کھیلو، چاہے ایک دم کچھ بھی کام کرو گے وہاں مار کھاؤ گے۔ میں نے شروع میں تمہیں ایک بات سمجھائی ہے کہ اپنی زندگی آہستہ آہستہ شروع کرو، آپ محنت شروع کرنا شروع کرو، اللہ تمہاری برکت عطا فرمائے۔ کیسے برکت دے گا؟ سنو، ایک نبی ہیں ہمارے نبی سے پہلے، ان کا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ کا مثل آدم، ہم نے عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح بنائی ہے۔ کیوں بنائی ہے؟ کہ حضرت آدم کو، انسان کو اللہ نے 3 طریقے سے پیدا کیا، 3 طریقے سے پیدا کیا۔ نمبر 1، نہ باپ ہے نہ ماں ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، وہ کون ہے؟ حضرت آدم۔ اچھا، بغیر ماں کے صرف باپ سے پیدا کیا گیا، وہ کون ہے؟ حضرت حوا ہے۔ اور ایک ہے تیسرا نمبر پہ، ایک ایسی شخصیت بھی ہے جو صرف ماں سے پیدا ہوئی بغیر باپ کے، وہ حضرت عیسیٰ ہے۔ اور چوتھا طریقہ نارمل ہے، ماں باپ دونوں کے ملنے سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کی تعریف فرمائی ہے، تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا کرنے کا اور حضرت مریم کو حمل دے دیا۔ اب اس کے وقت زے آیا، یعنی اس کو جننے کا جب وقت آیا تو یہ چلی گئی باہر جنگل میں، یروشلم سے دور چلی گئی۔ اس جگہ کا نام ابھی بیت لحم ہے، اور وہاں پر بیٹھ گئی۔ تو اللہ نے حکم دیا، وہ بچہ پیدا ہو گیا، لیکن پیدا ہونے کے بعد اس کو بھوک بھی تھی، پیاس بھی تھی، اور وہاں کچھ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا، اے مریم یہ کھجور کے جھاڑ کو ہلا دے۔ میرے بھائیوں، یہاں کوئی کھجور کا اگر جھاڑ ہو، کھجور کا کوئی درخت ہے اگر کہیں، تو 2 آدمی ہلا کے بتائیے، 3 آدمی ہلا کے بتائیے۔ اور وہ آدمی، وہ عورت بچے کو جنی ہوئی عورت ہے، ابھی تازہ حمل ظاہر ہوا اس کا، کتنی کمزوری ہوگی اس کے اندر؟ اتنی کمزوری ہوگی کہ نارمل انسان سے اتنا خون نکل جائے تو مر جائے گا، لیکن اللہ ایسی عورتوں کی حفاظت کرتا ہے اپنے حکم سے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو حکم فرما رہے، اے مریم ہلا اس کو، اے مریم ہلا اس کو، کھجور گرے گی۔ مریم تو بے ہوش ہے، مریم کو تو سکت میں نہیں ہے، ابھی تو بچہ پیدا ہوا، لیکن جب اللہ کا حکم آیا تو ذرا ہاتھ لگائی، ایسے ہلی اپنی جگہ سے، تو ہاتھ لگائی، کھجور گرنا شروع ہو گئی۔ کھجور گرنے کے بعد اب جو ہوا وہ تو واقعہ موجود ہے، بس اتنے واقعے کو سمجھو تمہاری زندگی سدھر جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کمزور عورت سے کہہ دے کہ محنت کر، جب محنت کرے گی تو پھل ملے گا۔ تمہیں کیسے بغیر محنت کے پھل مل جائے گا؟ ایک ایسی عورت جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، ایک ایسا نبی جس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، ایک رسولوں کے سردار جن سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا، وہ باہر اور محنت سے پھل کھاتے ہیں، اور ہم سٹے بازی سے گھر چلاتے ہیں، شرط سے ڈوب مرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مریم کو کہہ رہے ہیں کہ ہلتی جزر نخلی، اس کو ہلا دے، پھل آ جائے گا۔ تو حرکت کرو گے تو برکت ہوگی، محنت کرو گے تو روٹی ملے گی، بغیر محنت کے روٹی کھاؤ گے تو حرام ہوگی، اولاد حرام ہوگی۔ قسم کھا کر جانا زندگی میں نہ بغیر کسی شرط کے موبائل پہ گیم دیکھیں گے اور نہ گیم کھیلیں گے شرط کے ساتھ۔ اللہ نے سختی کا منع کیا ہے۔ ہم خنزیر کو ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتے، لیکن خنزیر جیسے دوسرے کام ہزاروں کرتے ہیں، کرتے کہ نہیں کرتے؟ تو اس لیے اللہ اپنے نبی کو اور اپنی بندیوں کو اور اپنے خاص لوگوں کو حکم دیتا ہے، تمام میرے سے پوری کامت میں 1,24,000 نبیوں میں 352 رسولوں میں ایک نبی بدل
بلا دو جس نے دعا مانگ کر آسمان سے روٹی سے اپنا پیٹ بھرا ہو. سب نے مزدوری کی. حضرت الیاس علیہ السلام تو کام کرتے تھے اور اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام بڑھی کا کام کرتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام لوہار کا کام کرتے تھے. ہمارے نبی تجارت کرتے تھے. کوئی ایک نبی بتاؤ جس نے اللہ سے حرام کی دولت کھائی ہو تو تمہیں کہاں سے مل جائے گا؟ کیوں پاگل ہو رہے ہیں لوگوں کے چکر میں کہ 3 پتی کھیلو نوٹ آ جائیں گے, وہاں 64 کھیلو تو آ جائے گا, شطرنج کھیلو تو پیسے آ جائیں گے. اپنی زندگی کو کیوں برباد کر رہے, اس نسل کو کیوں خراب کر رہے؟ عورتیں آتم ہتیا کر رہی ہے, تم قرضہ لے کر بھاگ جا رہے ہو. یہاں پر لوگ ان کو ستا رہے قرضہ لینے والے اور وہ آگے ان پر چڑھائی کر رہے, وہ لوگ لٹک جاری. اس خون کا ذمہ دار قیامت کے دن کون ہوگا؟ وہ ہوگا جس نے نرد کھیلا ہے, وہ ہوگا جس نے شطرنج کھیلا ہے, وہ ہوگا جس نے یہ گناہ کیا ہے, اور وہ بھی ہوگا جس نے یہ ٹیبل لگائی ہے, وہ بھی ہوگا جس نے قرضہ کیا ہے, وہ بھی ہوگا جس نے راستہ بتایا ہے. کہاں چلے جا رہے ہیں؟ اور یہ بات دیکھو, یہ تو ہے حرام, یہ تو شرط لگانا حرام ہے. اس کا کھیلنے کا جو نقصان ہے وہ بغیر شرط کی کتنا خطرناک ہے. میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں. ہمارے زمانے سے پہلے بہت پاک صاحب ایک زمانہ تھا جس میں اسلامی حکومتیں ہر جگہ ہوتی تھی. دو خاندان ہمیشہ حکومتوں میں کشمکش میں رہے. ایک بنو امیہ, ایک ہی گھرانے کے ہیں, ایک بنو ہاشم جن کو بنو عباس کہا جاتا ہے. بنو عباس کا سب سے مشہور اور مضبوط ایک خلیفہ گزرا ہے, خلیفہ ہارون رشید. اس کے پاس ایک بہت پاک عورت تھی جس کا نام زبیدہ ہے. غور سے سنو واقعہ, کھیل کے اوپر سنا رہا, کھیل کا نقصان کیا ہوتا ہے. باندیوں کا ڈھیر تھا تو بادشاہ ہے, چڑھ گیا دماغ پہ, کھیل کا نشہ چڑھ گیا. زبیدہ اور ہارون رشید دونوں شطرنج کھیل گئے بغیر شرط, پیسے نہیں لگائے. تو پہلے نمبر پہ زبیدہ ہار گئی, بادشاہ جی. تاریخ بغداد میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے, پڑھ سکتے ہیں. زبیدہ ہار گئی, بادشاہ بولا اب تمہیں سزا دے دیں. ٹھیک ہے, میں تیار ہوں کوئی حال کو تسلیم کرنے کے لیے. یہ ایک بہت اچھی بات ہے, اپنی غلطی مانو. آج تو اولادی غلطی نہیں مانتے, جو بول رہا ایسا بولتا. یاد رکھو جس اولاد کی آواز باپ سے اوپر چلی گئی وہ اولاد نہیں رہی, اس نے اپنا یہ جہنم کا راستہ کر دیا. پوری زندگی تمہارے اس زمانے کا سبب بنا ہے, تمہارے پیدا ہونے کا سبب بنا. تو اس کی رات دن کی کمائی خیالات اس کو ڈانٹتا ہے. بے شرم ذلیل, کتنا مردود ہے وہ اولاد جو باپ کو ڈانٹتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, انت و مالک لابیک, تو اور تیرا مال تیرے باپ کی جاگیر ہے. تیرا باپ نہیں ہوتا تو کہاں سے آتا ہے, تو کہاں سے آتا. تو ہارون رشید جیت گئی اور زبیدہ ہار گئی. تو زبیدہ کو کہا کہ اس روم کے ننگے ہو کر کپڑے نکال کر چکر لگانا ہے, یہ سزا ہے. زبیدہ کہنے لگی معاف کرو سرکار, امیر المومنین مجھے معاف کر دو, میرے پاس جو بھی دولت ہے دھنوا میں آپ کو دے دیتی ہوں, مگر میرے کپڑے مت اتار. آخر کار بادشاہ کہنے لگا نہیں چلتا, کرنا پڑے. تو انہیں ٹھیک ہے کر دیا. اب دو بار پھر کھیلنا شروع ہوئے. اب وہ زبیدہ کے دل میں آ گیا نا, ہر جو کھیلنے والے کے دل میں آتا, اب 5000 گئے تو اگلے نمبر پر 10 جیتوں گا. یہی تو ہے شیطان کا دھوکہ. میرے بھائی, شیطان کا دھوکہ نہیں ہے, یہ نفس کا دھوکہ ہے. ہمارے یہاں پر ایک بڑے امام گزرے ہندوستان میں, بڑے امام گزرے ہیں, بڑے آدمی گزرے ہیں. ایسے لوگ دنیا میں 5 یا 6 ہوئے ہیں میرے بھائیوں, جنہوں نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں. ایک سب
سے پہلا انسان امام محمد بن الحسن الشیبانی 999 کتاب لکھی اور پوری کتابیں موجود ہے دنیا میں. اس کے بعد میں ایک انسان آتا ہے, اس نے بھی 1000 لکھی مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اس کے بعد ایک اور انسان آتا ہے اللہ امام ابن تیمیہ, انہیں بھی 1000 کتابیں لکھی. اس کے بعد عرب کا راستہ بند. پھر برسوں کے بعد, صدیوں کے بعد ایک آدمی پیدا ہوتا ہے تھانہ بھون میں, اس نے 1440 کتابیں لکھی جس کا نام اشرف علی تھانوی. اشرف علی تھانوی کا نام سن کر بدعت کے محلوں میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے. پوری زندگی اتنی محنت کی اس انسان نے. انہیں لکھتے ہیں کہ ہم یہ پہچاننے میں بڑی مشکل کرتے ہیں اور دیر لگاتے ہیں کہ شیطان ہمیں دھوکہ دے رہا ہے کہ ہمارا نفس ہمیں دھوکہ دے رہا ہے. حضرت کو بڑی تحقیق لکھی ہے. حضرت فرماتے ہیں اگر ایک ہی گناہ انسان کے ذہن میں گناہ کا تعین بدل جاتا ہے, ابھی وہ نظر بد کر رہا, ابھی وہ چوری کے خیال آ رہا, باہر نکلا تو مارنے کا خیال آیا, اور ایگزام میں گیا تو دوسرے کام کرنے کا وہ آیا, تو یہ ہے شیطان کا مکر. کیا ہے یہ؟ سنو غور سے, خاص کر دیندار لوگ. کیا ہے؟ اگر گناہ کی شکل بدلتی ہے, گناہوں کے افراد چینج ہوتے ہیں, تو وہ شیطان کا دھوکہ ہے. کبھی وہ بھیکاتا ہے مارنے کو, کبھی وہ بھیکاتا ہے چوری کرنے کو, کبھی وہ بھیکاتا گاڑی دینے کو, تو وہ کیا ہے؟ وہ شیطان کی طرف سے. اگر بار بار ایک ہی گناہ کا خیال آتا ہے کہ چل میں سکہ لگاؤں, چل میں جوا کھیلوں, چل میں 3 پتیاں کھیلوں, چلو میں پورا, ایک ہی گناہ پہ اگر ہم فوکس کر رہے ہیں تو یاد رکھو یہ نفس کا دھوکہ ہے. اب شیطان کا دھوکہ کیسے ہوتا؟ شیطان سے ہم بچ جائیں گے, لاحول پڑ گئے, لیکن یہ نفس تو اندر بیٹھا ہے, یہ تو اندر سے دماغ کو آڈر کر رہا ہے, اور دماغ اس کی بات مان رہا ہے, تو ہمارے ہاتھ پیر تو مفلوج ہو جا رہے, تو ہم بچیں گے کیسے اس سے؟ حضرت تانوی فرماتے اس کے ساتھ ہمت سے بچنا پڑتا ہے. یہاں علاج نہیں ہوگا کہ اس بابا کے پاس جاؤ پلیتے دے دے گا, وہاں جاؤ اس سے فائدہ ہو جائے گا, وہاں جاؤ یہ ہو جائے گا. یہاں ہمت اور طاقت سے رکنا پڑتا ہے. جب شیطان بولے کہ میرے کو تمہیں یہ سٹے میں پیسے لگانے ہیں, یہ نمبر کھلوانا ہے, جا کر پورا ٹیبل پہ اتنے روپے لے کر جانا ہے, تو اس وقت بولو یہ حرام میں نہیں جاتا, میرے رب نے منع کیا ہے. ہمت سے لڑنا پڑے گا شیطان کو. شیطان کا کوئی علاج نہیں ہے سوائے ہمت کے. جس طرح سستی کا علاج چستی ہے, اسی طرح سستی والے کا کوئی علاج نہیں ہے. نہ کسی نے آج تک سستی والے کی کوئی ٹیبلیٹ بنائی, نہ کسی عامل کے پاس کا کوئی تعویذ ہے, نہ وہاں پر کوئی پانی ہے, کوئی علاج نہیں. سستان آدمی نے اس وقت کھڑا ہونا پڑے گا جب ضرورت ہوتی ہے. میں کیوں بیٹھوں, چلو کام کے لیے چلتا ہوں, میں نے یہ کرنا ہے. جب وہ ٹھان لے گا اپنے دل میں, تمہیں یاد ہوگا شاید ایک کتاب لکھی ہے ہمارے ایک بڑے عالم نے, راز حیات. اس کا سب سے پہلا عنوان ہے, کیا زبردست کتاب ہے آج کل کے بچوں کے لیے, بہت بہترین کتاب ہے. سب سے پہلے عنوان ہے کتاب کا, انسان کی زندگی با مقصد ہے بے مقصد. ہیڈنگ ہے اس کی کتاب, کیا ہے؟ انسان کی زندگی با مقصد ہے بے مقصد نہیں ہے. اب اس کے اندر اتنے واقعات ہیں, اور ہر واقعہ ایک اس کے اوپر ختم ہو جاتا ہے میرے بھائی. تو ہمیں محنت کرنا ہے, تو ہر دن اپنے نفس کو بولنا ہے اللہ نے ہمیں ایک دن اور کام کا دے دیا, اللہ نے ہمیں ایک دن اور کام کا دے دیا, اللہ نے ہمیں اور ایک دن عبادت کے لیے دے دی, اللہ نے ایک شمع کا اور عبادت کے لیے دے دی, اللہ نے آج اور ایک عالم کی بات سننے کی توفیق دے دی, اللہ نے آج ہمیں اور 2 قرآن کی آیتیں پڑھنے کی توفیق دے دی. یہ دل میں لانا ہے اور اس پر شکر ادا کرنا. تو انسان پڑھتا چلا جائے گا, تو جانور ہے وہ. پیدائشی طور پر انسان کچھ بھی نہیں ہے, خود کو خود بننا پڑتا ہے, خود کو خود بنانا پڑتا ہے, نہیں تو انسان کچھ بھی نہیں ہے پیدائشی طور پر. تو واقعی کی وہ ہارون رشید کے واقعے کی شروعات کیسے ہوئی؟ زبیدہ محل کے نیچے بیٹھے تھے, سامنے سے مامون رشید گزرے. مامون رشید اور امین الرشید 2 بھائی تھے. امین الرشید یہ تھا زبیدہ کا بیٹا, مامون رشید تھا ایک باندی کا بیٹا. مامون رشید نے امین رشید کو قتل کر کے
اور حکومت پر قبضہ کر لیا. تو وہ نیچے سے نکلا وہ محل کے. تو زبیدہ نے کچھ بڑھائی تو انہیں پلٹ کر واپس آیا. اماں میرے کو بددعا دے رہی ہے. ڈر کی وہ امیر المومنین نے وقت کا سامنے جوان بیٹے کا قتل ہوا, کچھ نہیں کر سکی, جس کا بھی قتل ہوگا تو کیا ہو جائے گا. تو اس نے کہا نہیں, اب کچھ بولنا پڑے گا. اگر امیر المومنین میری جان کی آواز دے تو تھوڑا واقعہ سنا دے کہ امان ہے, میں ماں کو نہیں مار سکتا. ماں ہے درحال کہ دوسری ہے, بھائی ہمارے پاس کیا ہوتا یہ دوسری ماں ہے. ارے تیرے باپ نے جو ماں بنا کے گھر میں ڈالی وہ ماں ہے, تیری تمہیں احترام کرنا تیرے اوپر اس کا لازم ہے. تو احترام نہیں کرے گا تو کتے ماریں گے تیرے کو پکڑ کر. ہر جگہ باپ بیٹے نے باپ کی بات سننا ہے. جب اللہ اس کی ہر بات سننے والے لوگ پیدا کریں گے باپ کی, نہیں تو ہر جگہ ذلیل ہوتا ہو باپ کو ذلیل کرنے والا. دنیا میں سب سے بڑا گناہ ہے ایمان کے بعد کفر کے بعد جو آج ہو رہا ہے دنیا کے اندر. اب انہیں کیا کہا, اماں میں امان دیتا ہوں, تم سوتیلی ماں ہے تو کیا ہوا, امان ہے تمہیں. اب بیٹھ جاتے ہیں. اب یہاں حکومت نہیں چلے گی, میری بات سن کہ کیا ہوا کہ میں اور میرا باپ دونوں شطرنج کھیل رہے تھے. میں ہار گئی تو میرے سے ننگا کر کے چکر لگایا. اب اس کے بعد میں کھیلی تو وہ ہار گئے, میں جیت گئی. اب وہ بولے آپ کیا سزا دیں گے, بہت بری سزا دوں گی. اب سن تیار ہو جا. کس کو بول رہے, امیر المومنین کو, ہارون رشید کو. پہلے آپ کو ایک بات سنا, اس زمین کے اوپر چند لوگ ایسے آئے جنہیں کی فتوحات بہت تاریخ میں لکھی. ان میں سے ایک امیر المومنین ہارون رشید. پورے عرب پر حکومت تھی اور ملتان تک تھی, ہندوستان کی شہر تک ملتان تک تھی. جو پاکستان میں ملتان دور نہیں, ہم سے زیادہ نزدیکی ہے, وہ فاصلوں نے دور بنا دیا. اتنا بڑا بادشاہ تھا. اب اتنے بڑے بادشاہ کو سزا کون دے رہی, بیگم. اصول ہے پہلے ہوا تھا. تو نے کہا کیا سزا ہے کہ کچن میں جاؤ, یہی لفظ ہے, کچن میں جاؤ اور تمہاری باندیوں میں سے جو سب سے کالی کلوٹھی باندھی ہے اس کے ساتھ بستر کرنا ہے. تو نے کہا میں بیگم میں نہیں کر سکتا یہ بات, کہ کرنا پڑے گا. تم نے میرے کپڑے اتروائے نا, اب میں بھی کرنا پڑا. آخر کار ہوا کیا, ہارون رشید کو زبردست کھینچی اندر ڈال دی کچن میں, اس باندھی کو بھی کھینچی کچن میں پھینک دی. تھوڑی دیر کے بعد آگے اسی حمل سے مامون تو ہے, اگر میں ضد نہ کرتی تو آج میرا امین زندہ رہتا. سمجھے, کھیل میں ہار جیت کے مسئلے نے مامون رشید کو پیدا کیا ہے اور ایک ضد میں قتل عام شروع کرایا ہے. اور یہ حکومت پر ہے باندھی کا بیٹا اور بیگم کا بیٹا قبرستان میں. تو کھیل اتنی بری چیز ہے. یاد رکھو اتنا برا منظر ہے ہمارے معاشرے کا, بڑی سی شخصیت سامنے بیٹھی, باش سامنے بیٹھی, ماں باپ سے بڑی شخصیت کوئی بھی نہیں. یہ بات آپ نے بحث حدیث کے اندر میرے بھائیوں کون سی, کہ جب ماں آئے تو ہمیں کھڑا ہونا, کہ باپ آئے کھڑا ہونا ہے, یا باہر کا کوئی بڑا سردار آئے تو کھڑا ہونا. کتابوں میں لکھا جب تیرا باپ آئے تیری ماں آئے تجھے کھڑا ہو جانا. سردار کے آتے ہوئے اور لیڈر کے آتے نہیں بھی کھڑا ہوا تو کوئی گناہ نہیں ہے. یہاں تو اللہ سزا دے رہا ہے. تو بغیر شرط کا کھیل بھی اتنا خطرناک ہوتا ہے. پاسا پلٹ گیا, حکومت ختم ہو گئی. بعد میں مامون رشید کے کارنامے تاریخ میں لکھے اٹھا کر دیکھ لو. ایک دن وہ آیا تھا کہ اس نے بمتا چھوڑ کر بھاگنا پڑا تھا. یہ ہار جیت کے اتنے بڑے بڑے نقصان ہوتے ہیں. لہذا کبھی بھی کھیل کی طرف نہ چلے. اگر کبھی گیم کھیلنے کا من کرے تو میرے اللہ کی وہ آیت یاد کر لو, الحمدللہ رب العالمین. ہم کو اللہ نے آہستہ سے پیدا کیا ہے, لہذا ہم بھی آہستہ سے امیر بنیں گے. اور قسم کھا کر کہتا ہوں, اس مسجد میں بیٹھ کر آپ ایمانداری سے بزنس کرو, یقیناً آپ کی 40 سال کی عمر تک آپ اربوں پتی کروڑ پتی ہو جائیں.
لوگوں کو خیال بیٹھ گیا جھوٹ سے دولت آتی، دھوکے سے دولت آتی، لوگ بہت کیا دماغ میں. ارے میرے بھائی تفسیر پڑھیے، قرآن کا ترجمہ پڑھیے، جیسا آپ تفسیر سنتے ہیں تفسیر کو سمجھیے بھی. قرآن کی ہر آیت میں کئی ہزار علوم موجود ہیں، ایک علم نہیں ہے، کئی ہزار علوم موجود ہیں. ایسے عجیب و غریب واقعات لکھے ہیں. اور ایک واقعہ اور سن لیجیے، بہت کام کا واقعہ، حضرت عمر کی حکومت چل رہی تھی. ایک گاؤں ہے یمن کے اور سعودی کے بارے میں ابھی بھی ہے. کبھی آپ سوچے وہ تب گاؤں نہیں ہے، کب بھی وہاں پر حادثہ کیا ہوا کہ ایک آگ لگی گاؤں کے اندر. گاؤں میں آگ لگی اور گاؤں میں آگ لگتے ہوئے ایسی بھینکر آگ لگی کہ پتھروں کو بھی جلا رہی، سوکھی لکڑیوں کو بھی جلا رہی، گیلی لکڑیوں کو بھی جلا رہی، گھروں کو بھی جلا رہے. لوگوں نے اب حکمت عملی کھیلی کیا کہ پانی اور سرکہ دونوں ملا کر ڈالنے لگے. تو جتنا پانی سرکہ ڈالتے اتنا زیادہ بھڑکے، جیسا آج کل ہوتا نا ویسے. سرکہ ڈالا بہت زیادہ تیز ہوگی، پانی ڈالا وہ پانی تو ایسا ڈالا جیسا تیز بہت بھڑکے. تو لوگ فرمانے لگے، کہنے لگے بھائی یہ آگ تو کچھ الگ قسم کی ہے، اپنے کو جو ہے اس آگ سے چھٹکارے کے لیے امیر المومنین کے پاس جانا پڑتا. آج بھی جا سکتا ہے گورنمنٹ کے کسی آدمی کے پاس، وہ بولے گا فائر بریگیڈ کو فون کرو، لیکن ڈائریکٹ امیر المومنین کے پاس پہنچے. امیر المومنین موجود تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کیا ہوا؟ حضرت آگ لگے. اوہ تم سمجھ نہیں رہے لوگو، یہ آگ تمہاری کنجوسی کی آگ ہے. اس کی آگ ہے تمہاری کنجوسی کی، تمہارے بخل کی. یہ تمہارے بخل کی. جاؤ پانی مت چھڑکو، روٹیاں جو ہے وہ تقسیم کر دو، آپ کچھ چاہیے. تو ان میں ڈیڑھ ہوشیار ہے، ہمارے پر ڈیڑھ ہوشیار بولتے اس کو ہے. انہوں نے کہا حضرت ہم تو بہت صدقہ خیرات کرتے، جو بھی گھر میں آتا فقیر اس کو دے دیتے، جو لیڈیز مانگنے کے لیے آیا اس کو وہ ساڑی دھوتی دے دیتے، ہر ایک کو دیتے رہتے. ہاں بھائی دیتے ہو. ہاں بھائی دیتے ہوں، مجھے بھی معلوم ہے، مگر یہ تم رواج اور رسم کے لیے دے رہے ہو، یہ تم اللہ کے لیے نہیں دے رہے. یہ تم جو افطار پارٹیاں کر رہے ہو یہ تم اپنی عزت اور نام کو اونچی کرنے کے لیے کر رہے ہو، یہ اللہ کے لیے نہیں کر رہے. بتاؤ اسے ایک پارٹی کے اندر کوئی اللہ والا تھا کیا؟ بتاؤ اس کے اندر کوئی غریب تھا کیا؟ تم نے پوچھا کہ اس اللہ والے کو دیا؟ مدرسے کا نمبر آیا، چندے بندے نکلتے ہیں بھائی. او خدا کے بندو، کون سی چیز چندے سے نہیں چلتی؟ شروع میں جب مدینہ شروع ہوا تو آپ نے چندہ شروع کیا تھا کہ نہیں؟ غزوہ تبوک میں چندہ دیا تھا کہ نہیں؟ غزوہ احد میں چندہ ہوا تھا نہیں؟ غزوہ بدر میں چندہ ہوا تھا کہ نہیں؟ تمہارا گھر چندے سے چل رہا نہیں چل رہا؟ تمہارے 4 بچے کما کر لا رہے، سب کو جمع کر کے چندہ ہی تو ہے. یہ آگ ہے تکبر کی، جلا جائے گی، سمجھ جاؤ، سدھر جاؤ. یہ بڑائی کی آگ ہے، یہ تمہاری افطار پارٹیاں کام نہیں آئے گی. یہ تمہاری بڑائی، یہ ناک کی لمبائی تمہیں کام نہیں آئے گی. اسمان کو پلٹ کر ٹھوک دیں گے فرشتے ایک دن اور تمہارا نام و نشان مٹا دیں. وہ یمن کی بستی موجود ہے، جا کر دیکھ لو. میں ایڈریس دیتا ہوں، آج بھی جلے ہوئے کھمبے موجود ہیں، جلے ہوئے محل موجود ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حکم دیا، ایک غریب آدمی آیا، اپنے گھر میں جو روٹیاں تھی بانٹنا شروع کری. آج جدھر کاری دودھ ہی آپ چلے گی واپس. تمہارے دماغ میں جو اچھائی آتی وہ اچھائی ہے کہ نہیں؟ اس کے معیار کے لیے ہمارے پاس قرآن ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس سیرت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وہ ہے حدیث مبارکہ ہے. ہمارے پاس چائے کے کارنروں پر کھڑے ہو کر جو دین بکتا ہے پھوکٹ میں، پوڑی کھا کھا کر جو دین بیچتے ہیں، وہ دین اسلام میں نہیں ہے. وہ دین اسلام میں نہیں ہے. وہ دین برباد کر کے رکھ دے گا. اپنی مرضی کا دین چلاتے ہو، یاد رکھو وہ عذاب ایسا خطرناک عذاب ہے کہ جو کبھی ہٹے گا. حضرت عمر بیٹھے ہو گئے. حضرت مدینے میں
اور پہاڑ ہے، اس طرف سے آگ شروع ہوئی لگنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر تک حتیٰ ایک صحابی آئے، صاحب زندہ کے سب سے کہ امیر المومنین آگ لگ گئی مدینے میں آگ لگ گئی. تو فرمانے لگے یہ لاؤ دحیہ کلبی کو بلایا. کس کو بلایا؟ دحیہ کلبی. دحیہ کلبی کون ہے؟ دحیہ کلبی تاریخ کا وہ فرشتہ ہے جس کی شکل میں جبریل امین تشریف لاتے تھے. دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ آئے اور آ کر کہنے لگے حضرت کیا حکم ہے کہ میری چادر لے جا اور اس آگ کو مارو پیچھڑ جائے. جہاں بول دو یہ اللہ کا حکم سے آئی تو اللہ کے حکم سے واپس چلے. بریگیڈ نہیں آیا وہاں پر، فائر بریگیڈ کے لوگ نہیں آئے، نہ پانی گیا. چادر بھی حضرت عمر کی وجہ سے مارنا شروع کیا. اللہ کے حکم سے آئی ہے تو اللہ کے حکم سے واپس چلی، شیطان کے حکم سے آئی تو آ جائے. ایک تو تھی نا وہاں پر لڑنے کے لیے موجود، انہوں نے واپس چلی. تاریخ کے مدینے میں موجود ہے. علامہ واقعی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ نقل کیا، بڑا لمبا ہے تو مختصر ہو رہا. تو اس لیے آگ بھی ہمارے اعمال کی آگ ہوتی ہے. جو زمین پر نقصان ہوتے ہیں، کنز العمال کی حدیث ہے اعمالکم اموالکم، اے لوگو تمہارے اعمال تمہارے حاکم ہیں. اگر ہمیں سدھرنا ہے تو ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرو. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، یہ بڑے عجیب و غریب لوگ ہیں، ان کی تاریخ پڑھ کر انسان سن سکتا ہے. اور کیا فرمایا؟ ایک آدمی پوچھنے لگے حضرت یہ بتاؤ میرے کو تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تقویٰ تقوی کتنا بڑی ہے. تقویٰ دیکھا ہم لوگ، تقویٰ پرہیزگاری سے مانا. لیکن ایک ہمارے زمانے میں تقویٰ بھی ہوتا تھا. تقویٰ آپ نے مہاتما گاندھی دیکھے تھے چرکا گھماتے ہوئے، تو اس کی ساڑھ میں ایک تاگا کھینچتا تو وہ تاگا جس چیز کے اوپر تھا اس کو تقویٰ ہو. کہ حضرت فرماتے ہیں کہ تقویٰ تقوی سے زیادہ باریک ہے. نہیں تو پھر بھی سمجھا دو کہ 3 چیزوں کا نام تقویٰ ہے. نمبر 1 جو اللہ نے حکم دیا اس کو مانو. نمبر 2 جس چیز کا اللہ نے رکنے کا حکم دیا اس سے رک جاؤ. اور جو بھی کر رہے ہو اللہ کی رضا. میرے بھائیوں، اس دنیا میں یہ انسان جو شکری خان بھی پیدا ہوا تھا، اس کے ملفوظات پڑھ کے دیکھو آپ کو ایسا لگے گا کہ ہمارے دیندار نہیں. ہم صبح سے شام تک جتنے بھی کام کرتے ہیں ان میں نیت کبھی کبھی اتنی خراب ہوتی ہے کہ وہ الٹا عمل کے باوجود گناہ ہو جاتا ہے. اب ایک قاضی صاحب اگر قرات کرنے زور زور سے اس کے دل میں یہ بات آ گئی کہ لوگ میرے کو اچھا سمجھیں گے، قرات بھی گئی، قرات کا ثواب بھی ملے گا. ایک مسجد کا خادم ہے، سب سے بہترین عبادت ہے مسجد کی خدمت. ایک مسجد کا خادم ہے اور اس کے دماغ میں اس لیے لوگ اچھا کہیں گے، اچھا سمجھیں گے مسجد کی خدمت کا یہ کام ہے. ایک آدمی صدقہ دیتا ہے اور لوگ میرے کو مالدار سخی سمجھیں گے. زیادہ تر ایسے لوگ دنیا میں موجود اور ہے بھی مزے کے لوگ ہیں. یہ زکات دینے والے خود مزے کے لوگ. میں ایک صاحب کو پوچھنا آیا حضرت مولانا آپ کو معلوم ہے میں نے 2.5 لاکھ روپے زکات نکال دی. بہت اچھا بات. حضرت پراپرٹی کتنی ہے؟ 500 کروڑ. 500 کروڑ 2.5 کتنا ہوگا؟ نکالا آپ نے؟ خاموش بیٹھ جاتا سے دعا کرو جتنا ہے وقت بچتا نکالتا. اور ایسے بولنے والے رہنے پڑتا نہیں رہے تو پھر اللہ کا عذاب ہے. اور ایک دم یہ امت نہیں بن سکتی. میں نے شروع میں آپ کو بول دیا اللہ کے نبی اس دنیا میں موجود ہے، اس زمین پر موجود ہے. طلحہ بولتے مدینے میں طلحہ بولتے میں طلحہ بن زبیر کا واقعہ سنا. بہت غریب آدمی، بہت غریب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد میں کیا کرتے ہیں؟ برابر سب غریب صحابہ کا حال پوچھتے. یہ لوگ بہت دن سے ایک ہی کپڑے پر آئے تھے. وہ بھی کپڑا کیسا یہاں سے یہاں تک کا، ادھر سے پھٹا ہوا ادھر سے پھٹا ہوا. جہاں پھٹ جاتا وہاں کانٹے لگاتے ہیں. سوئی تاگے کا بھی بجٹ نہیں ہے.
आप ये मत समझो कि सुई ताकत नहीं थी, सब चीज थी उस जमाने में भी, मगर उतना बजट नहीं था, तो हकीकत के कांटे लगा दिए और बैठ गए सबके पास। आप ने पूछा सर हाँ खैरियत है, हालात कैसे? हालांकि मैं बहुत अच्छा हूँ, अल्लाह का शुक्र। ईमान मजबूत था। आप को रहम आया, फटी हुई चादर देखकर आपने हुक्म दिया एक सहाबी को कि अंदर से मेरा कमीज उतार कर लाओ, मेरा कुर्ता लाओ। आप कमीज के पायजामा सिलवाया था मगर पहना नहीं, हदीस तहकीक में सिलवा लिया था, पहना नहीं था। तहमत था, तहमत बहुत लंबा होता था आपका, ये छोटा नहीं होता था कि हमारी वर्षा को लिखा बदल। ये जो ड्रामा है, हाँ अगर तहमत पालना तो बड़ा बात, दो दे आए फिर कितनी भी आंधी चले तो नहीं खुलता। हमारे तहमत कैसे रहते, इधर हवाई उड़ गए, उधर की हवाई इधर को निकल जाए। अरे अल्लाह के बंदे ये क्या कर रहे, इतना कमा कर जमा कर ले, कहाँ ले जाओगे, तो डाल लो। तो हजरत तला बैठे रहे। अब हजरत तला को पसीना छूट गया, अल्लाह ये नबी क्या कर रहे हैं मेरे साथ? तो बुलाया और कहा ये कुर्ता लेकर जाइए। अब हजरत तला उठ गया, इनकार तो नहीं कर सकते, अब ये कुर्ता लेकर हजरत अंदर गए, अपनी बेगम के पास गए। मेरे भाइयों कितना बड़ा था मदीना वो, जितनी आज मस्जिद नबी है ना, आप लोगों को उम्रा हज करने वाले मौजूद होंगे बहुत सारे, जितनी आज की मस्जिद नबी है उतने में पूरा मदीना। इतने बड़े बड़े वाक़यात इतने छोटे से गांव के हैं। तो हजरत तला पहुंच गए घर में बेगम के पास। तो बेगम गुस्सा करी, क्या है ये, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांग कर लाइए? नहीं अल्लाह की बंदी में ऐसा नहीं रहा, मैं इसको कफन की नियत से ले लूँ। अच्छा कफन में कैसे काम आएगा ये? तो कफन में कैसे काम आएगा? अब जब 3 सवाल होंगे, पहला सवाल मेरा रब कौन है, मेरा दीन क्या है। तीसरा सवाल आएगा कि ये आदमी जो हमें नबी बनाकर भेजा ये कौन है, तो मैं कह दूंगा ये कुर्ते वाला है। क्या कह दूंगा? ये कुर्ते वाला है, उसने मेरे को दिया है। मेरे भाई ये है इस्लाम की जिंदगी। और आप क्या समझते वो ज़हीन नहीं थे? इतने ज़हीन थे, अगर एक उनकी जहालत की बात सुना दो तो तुम परेशान हो जाओ। सुना, जंग चल रही थी, वो कहाँ की जंग के ऊपर छोड़ दो, जंग चल रही थी। खालिद इब्न वलीद ने बोला ये लोग ऐसा नहीं मानेंगे, चलो इधर आओ, रुई लाओ, ये तीरों के ऊपर रुई लगाओ, चकमा लगाओ, इसके ऊपर वो डालो। अब तीर छोड़ा तो तीर में दुश्मन के ऊपर जब तीर गिर रहा था तो आग लग रही। आग के तीर मिसाइल सबसे पहले किसने बनाया? खालिद इब्न वलीद। कितने ज़हीन थे साहब, लेकिन उनको इतना मालूम था कि हमें जाना। हज़रत हज्जाज इब्न यूसुफ दंदनाते हुए गिर रहा है हरम में, पूरा दंदनाते गिर रहा होगा। ये जालिम ऐसे लोग, इनको ये नहीं समझ में आता कि तुम्हारा हश्र क्या होगा। मैंने पिछले साल हज्जाज इब्न यूसुफ की पूरी कहानी आपके सामने, ऐसे मर्ज में मुब्तला हुआ था वो कि जब अंदर से हकीम ने वो कीड़े निकाले तो पूरे शहर में, पूरे गांव में उसकी बदबू फैल गई थी। जब हकीम भागने लगा तो जालिम ने वो हकीम को पकड़ लिया था। कहा जा रहा है जालिम लेता है इनका दिमाग। तो हज्जाज इब्न यूसुफ दंदनाता फिर रहा था। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला के मारने के चक्कर में था। अब्दुल्लाह बिन उमर एक अकेला आदमी था जो खुतबे के अंदर खड़े होकर कहता था हज्जाज जालिम, हज्जाज जालिम, हज्जाज जालिम। अब वो खटकता था, उसको खटकता था। जैसे कोई लीडर हो और कोई सामने वाला आदमी उसको गलत बात बोले तो ये गलत कर रहा था, तो वो आदमी चुपता, उसको चुपना चाहिए। मेरे भाई चुपना चाहिए। दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी खताओं को देख कर आगे बढ़ता है। कोई इंसान दुनिया में ऐसा नहीं है जिससे गलती नहीं हुई। हज़रत उमर ने क्या फरमाता है लोगों, अगर उम्मत गलती करे तो उम्मत की तलवार से ऊपर को सीधा कर दो।
لگا سی تو حجاج ابن یوسف بندنا میں پھر رہا ہوتا عبداللہ ابن عمر رک کر بولے ایوہ الحجاج بہت غلط نام رکھا تھا کون سا کیا بولتے تھے اس کو عرب بہت غلط چھنال کا بیٹا بولتے تھے اور سننا پڑتا تھا اس کو تو انہیں کیا کہا حجاج سن اور مجھے خدا کا خوف نہیں ہوتا تو پوری امت کو تیرے سامنے کھڑا کر دیتے تو حجاج کا یہ دم دڑا ایک دم رائٹ ہو گیا دنیا میں سب سے پہلا ظالم انسان تھا وہ جس نے حرم کے اوپر کعبے کی بیت اللہ کی چھت کے اوپر منجنیق سے پتھر مارے تھے دیاری منی کا اٹھا کر دے اپنے تاریخ اسلام کے اندر 22 گھنٹے کے لیے پورے مکے میں اندھیرا چھا گیا لوگ تو بولتے دنیا میں اندھیرا چھا اللہ آج بھی وہی ہے جو پہلے تھا ہمارے نبی زمین میں موجود ہے اس لیے ہمارے گناہوں کو اللہ برداشت کر رہا ہے اپنے نبی اگر آسمان میں گئے ہوتے تو اب تک تو بہت علاج ہو جاتا تھا اور ان کی وجہ سے یہودیوں کے گناہ روک رہا ان کے عذاب کے بھی رکے ہوئے ہیں اور عیسائیوں کے بھی گناہ روک رہے ہیں ایسٹین 5 والوں کے بھی گناہ روکے ہوئے ہیں سب کے گناہ روکے ہوئے اگر نبی زمین میں نہیں رہتے تھے تو قیامت کا منظر ہر 6 مہینے میں ہوتا تھا ہر علاقے میں 6 مہینے میں سزا ہوتی تھی قرآن کریم کہہ رہا ہے یہ بات قرآن کریم کہہ رہا ہے اس لیے میرے بھائیوں جو ہم کر رہے ہیں وہ سب صحیح نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں وہ سب ٹھیک نہیں ہے جو ہم سب کر رہے ہیں اس میں غلطیاں بہت ہیں سدھرو اس پیٹ کی خاطر یہ بدماش پیٹ کی خاطر کچھ بھی ایسے کام مت کر کے جاؤ جس کی وجہ سے سزا ہوا نہیں یہ بہت بدماش ہے اور یہ زبان بھی بڑی بدماش ہے جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو پورے اعلیٰ حدیث مشکات کی جلد نمبر 2 میں کتاب الزہد میں لکھا ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب صبح ہوتی ہے تو پورے جسم کے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں خدا کی بندی شام تک صحیح رہنا نہیں تو غلطی تو کرے گی مار ہم کھائے گے تم بھی اس لیے اتنا بھروسہ مت کرو اتنا بھروسہ مت کرو کہ ہم جو کر رہے ہیں بالکل کچھ غلطی ہو سکتی ہے چھوٹا بچہ بھی بولے یہ صحیح نہیں ہے تو اس کو سوچو 1 منٹ ہاں اگر بچہ پھر اس کو سمجھاؤ بیٹے نہیں سمجھائے تو مارو بچے کو مار سکے بھی نہیں سدھرا تو ڈانٹو اس کو بچوں کو مارنا ایسا ہے جیسے باغ کے اندر پانی دینا مگر کم تربیت کے لیے سے ایسا نہیں ہے بچوں کو بھی سمجھنا چاہیے ماں باپ اگر سختی کریں تو ان کو دشمن کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے سمجھنا چاہیے ہم کچھ غلط ہے اب سیدھے ہو جائیں اس لیے حجاج کا علاج کیا تو ہوا کیا پھر بہت غلط ہوا حضرت عمر ابن عمر آگے آگے تھے وہ پیچھے پیچھے تھا ایک زہر آلود چاقو لایا تھا کمینہ اور اوپر سے پھینک کے مارا وہ حضرت کے پیر میں لگا اسی چاقو سے انتقال کرتے اسی میرے بھائیوں غلطی کہیں ہوتی ہے سزا کہیں غلطی شطرنج کے کھیل کی ہار جیت کی تھی اور زبیدہ بیٹا کھو بیٹھی حکومت غلط آدمی کے ہاتھ میں چلا گیا اس لیے آج سمجھ رہے ہوں گے تو ایسا ہو رہا ہے میں آپ کا ایک اور واقعہ اس کو سنا دیتا ہوں 2 واقعے سنا کے پھر دعا کریں گے پہلا واقعہ سن لیجیے بہت اچھی بات ایک گاؤں میں ایک عورت تھی گاؤں کون سا ہے وہی عرب کا مدینے کے پاس ہمارے میں یہاں کی بات نہیں کرتا کبھی بھی ہمارے بزرگ بیٹے ہیں انہیں 4-5 سال تک میرے بیان سنے میں کبھی بھی نزدیک کی تاریخ کی بات نہیں کرتا تقریباً قرون اولا کی بات ہے کیوں کرتا ہوں میرے کو میرے بڑے تھے آپ لوگ سب جانتے ہیں تو مولانا انعام الحسن صاحب ان سے میں درخواست کی تھی میرے کو کچھ نصیحت کرواؤ انہوں نے فرمایا تھا بیٹے جب بھی بیان کرنے کے لیے بیٹے کا صحابہ اور اللہ کے نبی اور قرآن بس یہ 3 باتوں پہ بات کرو آگے نہیں جانا ہے پوچھو توحید چھوڑ کر کبھی ایک بھی چاہتے نہیں گیا میں نہ موجودہ کسی گناہ پر یہ سٹے پر گناہ کرنا میری مجبوری ہے آج کیوں ابھی رمضان کی 14 تاریخ کو ایک بچی نے صرف اس وجہ سے پھانسی دی ہے کہ اس کے شوہر نے سٹے میں پورا گھر پاک لٹا کر اور جا کے حیدرآباد بیٹھ گئے ایک چلتا ہوا کاروبار ڈبا کر ایک شیطان 3 ہوٹلوں کا مالک 2.5 لاکھ روپے اپنے سر کے اوپر اس میں سٹے میں ہار کر آج جا کے حیدرآباد بیٹھ گئے ان کو حیدرآباد پانا کیسا
ہوئے پلے گا. معافی چاہوں گا کچھ الفاظ بندے نکل جا رہے زبان سے, تکلیف بہت ہے. وہ بچی کا چھوٹا بچہ کتنی عمر کا ہے ہم کو معلوم ہونا چاہیے, 2.5 سال کا بچہ, 3 بچوں کے بعد ایک بچہ ہوا. کیا منظر ہوگا ان کے گھر کا بندہ, پیچھے کوئی بھائی بھی نہیں ہے. یہ ناندیڑ اور تمہارا ارداپور اور یہ سب پورے آس پاس کے پورے گاؤں میں یہ چل رہا ہے. آپ لوگ سمجھ رہے ہو بچے موبائل کھیل رہے, یہ اس میں پیسہ لگا رہے آن لائن. ان کو خدا کے واسطے چیک کر لیا کرو اپنے بچوں کو اگر وقت ملے. اگر آپ کو کمانے سے وقت مل جائے تو بچوں کے گیم دیکھ لیا کرو. تو ایک گاؤں میں ایک لڑکی تھی, اس نے ایک شرط رکھی تھی کہ مجھے زندگی بھر پردے میں رکھے گا تو اس سے شادی کروں. ایک لڑکا تیار ہوا, میں ہمیشہ رکھوں گا. شادی ہو گئی, باپ پڑتا رہی, یہ دن بھر کما کے جاتا تھا, یہ پردے میں رہتی تھی. ایک اولاد ہو گئی. دوسری جب اولاد کا نمبر آ تو میں کہنے لگا کھیت میں میں رہتا ہوں تو کم سے کم اتنا کام کرنے میرے کو کھانا لا کر دیتے. تو بیچاری کیا ملے, شوہر کا حکم ہے, شریف عورت مانتی, اور شوہر جو ہے اللہ نے اس کا سجدے کا جو حکم دینے کے لیے تیار ہو رہے تھے اگر شرک نہ ہوتا. تو اس لیے شوہر کی بہت بڑی اونچی بات ہے کھانا لائے. اس درمیان میں ایک لڑکا پیدا ہو گیا. پھر کہنے لگے 2 اولاد ہو گئی, اب ان کو لگتا بھی کچھ میرے ساتھ پہلے سے کام نہیں ہوتا, میرے بازو بھی کمزور ہو گئی, تو میرے ساتھ آ کے کیسے میں کام کرتے. اگر میں صبح چلا جایا کروں گا تم 2 پہلا کھانا لے کے آ جاؤ, شام تک دونوں کام کریں. اس زمانے میں پھر ایک بچہ پیدا ہو گیا. زندگی چلتی تھی, بچے جوان ہوتے چلے گئے. تقریباً ایک بڑا جوان ہو, سب چھوٹا نہیں, سب تقریباً جوان کے قریب آ گئے. تو ایک دن شوہر نے ہنستے ہوئے بولے, تو نے شرط لگائی تھی کہ میں پردے میں رہوں گی, آپ کیسے بے پردہ ہوگی. تو مسکرا کر بولی, میں پردہ اور بے پردہ کا تمہیں آج فرق بتاتی ہوں. میرے بھائی میری بات کو مت سنو, یہ ہمارے معاشرے سے ٹچ ہوتی ہیں باتیں. کیا میں پردہ اور بے پردگی کا فرق بتاتی ہوں تمہیں. تم ذرا اس روم میں چھپ جاؤ. تو انہیں رونے کا ڈھونڈ کر اتنی روئی تو بڑا بچہ آیا. بڑا بچہ آ کے بولا, کیوں رو رہی اماں, تیرے ابا نے مارا, تیرے ابا نے ایسا کیا ویسا کیا, گھر کے لیے بہت شکایت کر دیا کر. امی ابا ہی تو ہے نا, ہمارے سب کے لیے محنت کرتے نا, وہ دن بھر تھوڑا برداشت کرتے, کیا وہ سب سست بولتے تو کیا ہوا. پھر اس کے جانے کے بعد پھر رونا دھونا شروع کری. تو مجھے آیا, آ کے بولا, کیا ہوا اماں. بولے تیرے ابا نے مارا ایسا. بولے کیوں مارا اس نے, مارنے کا حق ہی نہیں تھا ان کو, ایسا کیوں کرا ویسا کیوں کرا. تھوڑا بول کے چلا گیا. اس کے بعد پھر تیسرے کے ٹائم پہ پھر زور سے رونا شروع کری اور خود ہنگامہ کرتی. تو تیسرا آیا چھوٹے والا, آ کر بولا, کیا ہوا ماں, تیرے ابا نے خود مارا, تیرے ابا نے ایسا کیا, تیرے ابا نے گالیاں دی. تو نے کہا, اچھا آج تو ابا کا علاج ہی کر دیتا ہوں, آج ابا کو بتا ہی دیتا ہوں. اور ایک ڈنڈا اٹھانا کھا کر اور ابا کو گالی دینا. اس کے بعد میں ہنس دی. ہنسنے کے بعد اوپر شوق نہیں کیا اس کو ایک دم, یہ کیا ہوا. تو پیچھے سے نکل کر آیا, اس کو بلا کے دیکھو وہ اولاد پردے کی اور اسلام کی تربیت تو اس میں پابندی میں پیدا ہوئی. پہلا بچہ اتنا فرمانبردار ہے تمہارا, یہ دوسرا نیم بے پردگی میں ہوا, یہ آدھا جاہل ہے آدھا باشعور ہے, اور یہ پورا بے پردگی میں پیدا ہوا, یہ تمہارا دشمن ہے. میرے بھائیوں, آج اس واقعے سے سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا, ہماری اولاد جو ہمارے گھر میں بدتمیزی کرتی ہے اس میں ہماری بھی بہت بڑی غلطی ہے, اس میں بھی ہماری بھی بہت بڑی غلطیاں ہیں. لہذا ہمیں عورتوں کو باپردہ رکھنا چاہیے. ان کو موبائل نہ دو زیادہ, ان کو زیادہ یوٹیوب, وہ جو ایک شیطان ہے ہمارے پاس پاکستان کے سیریل, اس سے تھوڑا روک کے رکھو. بچہ کیا بولتے, ہم اس سے کھانا پکانا سیکھتے ہیں. بھائی تم کھانا پکانا اپنی ماں سے سیکھو نا, انہیں تمہاری دادی سے سیکھے, انہیں اپنی تمہاری نانی سے سیکھائی, ادھر سے سیکھو نا. یوٹیوب سے کیوں سیکھتے ہو؟ یوٹیوب میں کیا سکھایا جائے گا, سیریل ہائی فائی کھال, قسم کھا کر بتا دو جو اس کے اندر حال بتاتے ہیں, آپ دکھاتے وہ بتاتے, وہ ان کے پاس خود بھی نہیں.
آپ لوگوں کو تو سب کوئی معلوم ہے جب گھوم کے آتے ہیں. یہ سب چبھتے موضوع ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کیا. تکلیف دہ چیزیں ہیں, ان سب سے ہمارے معاشرے میں بگاڑ آ رہا ہے. لہذا کبھی بھی ایسا نہ کرو, ان چیزوں سے خود رہو. بعد آپ کی کیا کرتا, میرے پاس ایک شکایت آئی تھی, مولانا بچی تو بہت اچھی لگی, مرد زندہ دیندار زیادہ ہی ہے. زیادہ دیندار ہے, زیادہ کھانے تو پتہ ہو جائے گی, زیادہ دین پیٹ میں گیا تو نور جائے گا کہ شیطان جائے گا. کیا باتیں ہیں یار, کیا بات ہے. نہ ادھر سکون نہ ادھر سکون. زیادہ گھر میں بچی اگر عبادت کر رہی ساتھ ساتھ ہی توڑتی تھی, کیا کرنی تو نہیں کرتی کچھ, قرآن میں کرنی ہوتی کیا. ارے بھائی قرآن میں کرنی ہوتی, توبہ کرو, توبہ کرو, استغفار کرو. یہ کلام الہی ہے, یہ ہدایت کے لیے زمین پر آیا ہے, یہ برائی کے لیے نہیں آیا. عورتوں کو جن کے دماغ میں شک ہے ان کو سمجھاؤ, ان کو جماعتوں میں بھیجو, قرآن کی مجلسوں میں بٹھاؤ, ان کو قرآن کی مجلسوں میں بٹھاؤ, ان کو نزدیک سے سکھاؤ, ہر چیز بتاؤ ان کو دین کی, تو سدھار آئے گا. ہمارا جو معاشرے میں دین چل رہا ہے وہ دین نہیں ہے, وہ نیم دین ہے, آدھا دین ہے. دین پورا قرآن ہے, اللہ کا کلام ہے, حدیث ہے, حدیث سے قرآن سے نزدیک رہو. شک آ جائے کہیں تو علماء سے پوچھو, علماء پوچھو. یہ کس کام کے لیے ہے, یہ اسی کام کے لیے ہے. میرے بھائی بہت زیادہ ہو گیا, بند کر دیں گے. تو عزیزو بات یہ ہے, اپنے اوپر اتنا کانفیڈینس مت رکھو کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ سب صحیح ہے. اس میں کہیں نہ کہیں غلطی ہو سکتی ہے. لہذا ہمارے پاس سدھار کے لیے کیا ہے, ہمارے پاس تین چیزیں ہیں. ایک چیز ہے ہمارا علم, ایک چیز ہے ہمارا عمل, ایک چیز ہے ہماری اخلاق. ہے تو 7 چیزیں, مگر میں 3 ہی بول رہا ہوں. اجازت آ گئی تو میں آپ کو بول دیتا ہوں تھوڑا سا. بہت اچھی بات ہے, سنو بول سے. اسلام کس سے پھیلا, علم سے. علم سے جھوٹی بات. دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے, شیطان. ایسے فارمولے ہیں اس کے بعد آپ تنگ ہو جاؤ کو سنو. اور ایسے طریقے سے جو آدمی اس فن کا ماہر ہے اسی کے اندر سے نکال کر اس کو مارتا ہوں. آپ نے سنا ہوگا بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مجھے صاحب, تو رات میں جنگل میں چلے جا رہے تھے تو آواز آئی ایک دم, اور ایک نور کی شکل آئی کہ میں اللہ ہوں اور آج سے تمہارے اوپر سب نماز روزہ معاف. تو حضرت فرمانے لگے کہ اب میری سمجھ میں آ گیا کوئی شیطان ہے, مرے تک نماز معاف نہیں ہے تو کون ہوتا ہے معاف کرنے والا. اب ایک دم وہ نور جو ہوتا ہے ایک دم دھوئیں سے چپٹ ہو. پھر جاتے وقت ایک بہت زہریلا تیر مارا جو مولانا کی بھی سمجھ میں نہ آئی. ایسا تیر نکالا اپنے اس میں سے ترکش میں سے. کیا بولے, بولا جا تیرے کو تیرے علم نے بچا لیا. دیکھ کتنی باریک چیز, جا تیرے کو تیرے علم نے بچا لیا. تو حضرت مجدد صاحب فرمانے لگے, اور ظالم شیطان میرے کو میرے اللہ نے بچایا, میرے علم کا کیا ہے. میرا علم تو کتنا ہے, سمندر میں جو چونچ ڈالتا پرندہ اس پر جو پانی لگ جاتا اس کی برابر بھی نہیں ہے میرا علم. نہ عمل سے بھی نہیں آ سکتا, عمل سے بھی اسلام نہیں پھیلا. اسلام پھیلا اخلاق سے.
تاریخ کا ایک بہت اہم واقعہ ہے، بہت مشہور ہے کہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، اس بندے نے ایسی محنت کی، جتنے لوگوں نے حدیث لکھی ہے نا ان کی سب کی آئی بائی ادھر ادھر کی سب کی تحقیق کر لی، یہ کہاں کا تھا، یہ کیوں آیا تھا، اس نے کہاں سے سنی تھی۔ علامہ ذہبی بہت بڑے آئے، انہوں نے ایک واقعہ کیا، فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن زید تشتری رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم تھے، ان کے پاس ایک غیر مسلم پڑوسی تھا۔ یہ اخلاق ہے، غور سے سنیے میرے نوجوان بچوں، بہت کام کی بات۔ ہم لوگوں کو بھی ملا بہت بیکار دکھتے ہیں، مگر یہ ملا جو ہے نا انسانیت کی جان ہے۔ اگر یہ دنیا سے چلے گئے نا تو راستہ بھی نہیں ملنے گا۔ آج کل کے ماڈرن لوگوں کو بھی کدھر کو جانا ہے، کہاں جانا ہے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے آپ یوٹیوب پہ سب سنتے ہوں گے نا، اسرائیل کے پاس ایسی فوج ہے اور امریکہ کے پاس ڈیلٹا فورس ہے، وہ صدر کو بھی چلا لیتی، وہ اندر سے کچھ بھی چلا لیتی۔ کہاں ہے آدمی؟ کہاں ہے؟ لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ مُوسَىٰ، ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ تیار ہے، ہر یہودیوں کے لیے اور امریکہ کے لیے ایران تیار ہے۔ بھائیوں کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا میں جو ابھرتا ہے اس کو مارا جاتا ہے، جو نیچے ہے اس کو اوپر اٹھایا جاتا ہے۔ کتاب التواضع اللہ کی دوسری جلد بخاری میں ایک بہت اہم حدیث ہے، کیا فرمایا؟ من رفع اللہ وضعہ، جس نے اوپر منہ اٹھایا اللہ نے اس کو نیچے کیا، من تواضع للہ رفع اللہ، جس نے جھکا اللہ نے اس کو اوپر کیا۔ جو اوپر جائے گا اس کو نیچے پٹکا جائے گا، اور جو نیچے جھکے گا اس کو اوپر اٹھایا جائے گا۔ یہ تو ہمارے سامنے کی بات ہے۔ ابھی 1 سال پہلے اسرائیل کو یہ نہیں سمجھتے تھے لوگ کہ وہاں کوئی بم تو ایک پتھر بھی مار دے، لیکن آج وہاں کا منظر دیکھ رہے ہیں، اور جتنا باریکی سے سمجھو گے اتنا زیادہ قیمتی ہے وہ کام، اور بہت ساری عبرت ہے اس کے اندر۔ میں خبر نہیں بول رہا آپ کو، میں عبرت بول رہا ہوں، حدیث کا ترجمہ سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ تو عبداللہ تشتری رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور صوفی ہیں، بڑے مشہور۔ ان کے بعد میں کافی غیر مسلم، اب ان کا غیر مسلم کا گھر زیادہ اونچا تھا، جو کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اگر مجھے ایمان والوں کی ایمان کا خطرہ نہ ہو، سجدہ سنوں کے بارے میں ہے، مجھے ایمان والوں کا خطرہ نہ ہو تو میں ان لوگوں کے گھر چاندی کی اور سیڑھیاں سونے کی بنا دوں، لیکن ہمارے مسلمان اتنے کمزور ہیں کہ انہیں کے پیچھے لگ جائیں گے اور جا کر خود کو پوجا کر دیں گے، ہے نا؟ آج بھی یاد رکھو، جس آدمی نے اپنے ایمان پر شرمندگی آئی مستعفر ہو جاتا ہے وہ۔ یہ ہمارے نوجوان بچے جاتے کمپنی میں اور کمپنیوں میں ان کو آر دلائی جاتی، وہاں پر دوسرے لوگ بولتے یہ مسلم عبداللہ نام کا بچہ ایجکٹ کر رہا، چلو اس کو باہر نکالو، ریجیکٹ کر دو اس کو، تو یہ کیا سوچتے یار مسلمانی کیوں بے درد ہو۔ جس آدمی کے ذہن میں یہ بات آ گئی، آج کفر کا بول بالا ہے، کل اسلام کا بول بالا آ سکتا ہے؟ کل اسلام کا بول بالا تھا، کفر ذلیل ہو رہا تھا۔ ابھی 4 سال 2 سال پہلے اسرائیل کا بول بالا تھا، آج اسرائیل کا نیست نابودی کر اپنے سانس آکسیجن پہ چل رہا ہے۔ چل رہا نہیں چل رہا؟ ہر چیز کو ایک اونچائی ہے تو اس کو گرانے کے راستے موجود ہے۔ من رفع اللہ وضعہ اللہ، جس نے اٹھایا منہ اس کو اللہ نے نیچے کر دیا۔ یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، اپنے اسلام پر ایمان پر پچھتانا نہیں کبھی بچوں، دم دراز رہنا، اللہ کا شکر ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھنا۔ اے اللہ تم نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اگر آپ غیر مسلم یہودی عیسائی کہیں پیدا کر دیتے ہیں تو ہمارا مسلمان پڑھنا بہت مشکل تھا۔ تو اسلام میں مسلمان ہونے پر شرمندہ نہیں ہونا بالکل بھی، چاہے فقیری کی زندگی غریبی کی زندگی۔ ارے ہمارے نبی کو 3 دن کے بعد ایک ٹکڑا لے کر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ پہنچی اور پیچھے سے کھڑی رہی۔ ایک صحابی نے دیکھا غور سے، فاطمہ ادھر، اللہ کے نبی اٹھ کر آئے، بیٹی کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی 3 دن کے بعد تمہارا داماد مزدوری کر کے لایا تھا، وہ سامان آیا تھا یمن سے،
اس کی جو مزدوری کری اس میں سیر اناج مل گیا تھا، سیر کہیں وہ جو مل گئے تھے، اس کی 3 روٹی ہوئی، تینوں کو دے کے آ گئی، ایک روٹی کا ٹکڑا ملا، جب میں منہ میں ڈالی تو میرے یاد آ گیا میرے باپ تو حضرت اللہ کے نبی نے وہ ٹکڑا ہاتھ میں پکڑا اور پکڑ کر کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں فاطمہ تیرے باپ کی جان ہے، یہ 3 دن کے بعد میں اناج دے کر آیا۔ باپ بیٹی دونوں بھی رو رہی کھڑے۔ ہماری غریبی ہمارے نبی سے بڑی ہو گئی جو ہم جوئے سٹے سود کے پیاز کے پیسے لے کر زندگی گزار رہے ہیں۔ فاطمہ سے زیادہ قیمتی ہے ہماری زندگی، خاتم الانبیاء سید الکونین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قیمتی امت ہے۔ اس لیے لوگوں، بھائیوں، بچوں، بالکل اسلام لانے پر پچھتانا نہیں، کبھی نہیں پچھتانا، کبھی نہیں۔ اور خوشی ظاہر کرنا، میں ایک دیندار گھرانے میں پیدا ہوا، میری ماں بھی عالمہ، میرا باپ بھی عالم، میرے بھائی بھی عالم، میری بہن بھی عالم۔ اللہ نے مجھے ایسے پریوار میں پیدا کیا جس کی تاریخ لکھی جائے، ایسی جگہ پر اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ یہ ظلم ہے زمین کے اوپر، ظلم کے سامنے ہمیں نمسکار نہیں کرنا ہے، جھکنا نہیں، ڈٹ کر مقابلہ کرنا۔ اگر نبی مقابلہ نہیں کرتے تھے تو حضرت عمر ایمان نہیں لاتے تھے، نبی مقابلہ نہیں کرتے تھے حضرت حمزہ ایمان نہیں لاتے تھے، نبی مقابلہ نہیں کرتے تھے تو علی حیدر کرار نہیں ہوتے تھے، اگر نبی مقابلہ نہیں کرتے تھے تو یہودی جزیرۃ العرب سے نہیں غائب ہوتے تھے، اگر نبی صبر نہیں کرتے تھے تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس اتنا سونا اللہ نے دیا تھا کہ 4 مہینے تک تلواروں سے کلاڑیوں سے کاٹتے کاٹتے تنگ آ گئے تھے مزدور۔ بخاری کی روایت ہے۔ یہ مال کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ جاتا ہے المال راحل وغدن، صبح آتا ہے شام کو چلا جاتا ہے، شام کو آتا صبح چلا جاتا ہے، اس کو کوئی ذات نہیں ہے۔ آج بھیڑ کے پاس ہے، کل برہمن کے پاس ہے، آج برہمن کے پاس آ گیا، قریشی کے پاس ہے، قریشی کے پاس سے نکل سید کے پاس چلا گیا، سب کے پاس سے نکل کر عیسائیوں کے پاس چلا گیا، یہودیوں کے پاس چلا گیا۔ اس کو کوئی ذات نہیں ہے، ذات ہے ایمان کی، ذات ہے یقین کی، ذات ہے ہمارے اخلاق۔ تو عبداللہ تشتری کا گھر نیچا تھا، ذرا جھوپڑی کا تھا، ہمارے حضرت وہ غیر مسلم کا گھر اونچا تھا، اور ظالم نے پائی خانہ پہلے بناتے تھے۔ آپ لوگوں نے پہلے پائی خانے کا تصور کیا بھی نہیں ہوا کیسا ہوتا تھا، ایسے لگاتے تھے، وہ چولہے سے اس پر بیٹھتے تھے تو وہاں پانی جو گرتا تھا تو دیوار سے نکل کر وہ پائی خانے کا پانی حضرت عبداللہ تشتری کے گھر میں آتا تھا۔ تشتری یہ تمہاری تشتری نہیں ہے، ان کے خاندان کا نام تشتری تھا۔ حضرت کیا کرتے تھے؟ جوان بچوں سنو میری بات، آپ گھر میں بھی نہیں کر سکتے اتنا کام۔ حضرت عبداللہ کیا کرتے تھے؟ ایک برتن لا لیے مارکیٹ سے جا کر اس کے نام کا، اور وہ رکھ دیا، دن بھر وہ پانی اس کے اندر گرتا تھا، شام کے ٹائم جب اندھیرا ہو جاتا باہر ڈال کے آتا اور پھر ڈالتا۔ چلتے 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 50 سال کا عرصہ گزر گیا، حضرت کی عمر 70 سال ہوئی۔ حضرت محدث تھے، اپنے امام صاحب سے پوچھے عبداللہ تشتری کتنے پڑھے ہیں؟ حضرت کے پاس 4000 طلبہ ایک وقت میں پڑھتے تھے۔ کسی ایک امیر طالب علم کو اشارہ کرتے تو کافر کی تو گردن اڑا دیتا تھا۔ اچھا ایک بات آتی تم لوگوں کو ذہن میں کبھی آیا؟ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں بھی 9000 10,000 طلبہ رہتے تھے، تو آج تو سمجھ میں آتا، میرے منہ میں مائک لگ رہا تو 10,000 آدمی تک جا سکتی آواز، اس زمانے میں آواز کیسے جاتی؟ آپ نے سوچا کبھی؟ نہیں سوچا، آج سوچا۔ یہاں ایسے 8 لڑکے کھڑے رہتے، یہ حدیث ادھر بولتے تھے تو وہ ادھر کو بولتے تھے، ادھر والے ادھر کو بولتے تھے، ادھر والے ادھر۔ علامہ ابن الجوزی کی آواز آخر تک پہنچتے پہنچتے عصر سے مغرب ہو جاتی، 20,000 کا مجمع، کبھی تو آیا 2 لاکھ آدمیوں کا مجمع عبداللہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کو سننے کے لیے۔ اتنے بڑے عالم، اتنا بڑا ایمان،
اور کافر کا پاخانہ روز اٹھا کے شام میں پھینکتا ہے. جب 50 سال کی عمر آ گئی, بستر پر لیٹ گئی, موت تشریف لانے لگی, احساس ہو جاتا ہے لوگوں کو کہ عالی ہے, احساس ہو جاتا. اس کے بعد کیا کہنے لگے, اس کو بلایا غیر مسلم کو اور بلا کر کہنے لگے بھائی اس روم میں جاتا. تو اس نے دیکھ 50 سال سے میں اس کو اسی طرح برداشت کر رہا تھا. کافر کیا کرے گا؟ میں نے کہا حضرت آپ کیا خدا کیا ہے, ہماری گندگی برداشت کر رہے ہو اور ہم اب بھی کافر رہے, ہمیں ڈوب مر جانا چاہیے. پورے بیوی بچوں کو کھینچ کر لایا, سب کرنا پڑا حضرت کے ہاتھ. پورا خاندان اس عیسائی کا, اس غیر مسلم کا پورا خاندان ان کے ہاتھ پر ایمان. تاریخ سے ایسے واقعات بھرے ہوئے ہیں میرے بھائیوں. اگر آج کے ہمارے جیسے مسلمان ہوتے تو یہ اسلام مدینے میں رہتا تھا, یہاں تک نہیں آتا. تو ہمیں ایسے اخلاق استعمال کرنے چاہیے. پڑوسی کا پانی ذرا سا آ جا, لاؤ تلوار, لاؤ چھری, کس پر چلا رہا ہے آپ کو؟ مسلمان بھائی ہے تمہارا. اللہ کے نبی کی حدیث ہے جو کسی مسلمان پر ہتھیار نکالتا ہے, دونوں میں سے ایک ارادے سے پہلے کافر ہو جاتا ہے. اتنی خطرناک چیز ہے یہ, تو پھر کیسے مرو گے آپ؟ حضرت عثمان سے کہا تھا, کس نے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا تھا, عثمان اجازت دو میں پورے لوگوں کو لے کر آ جاؤں گا. حضرت یہ لوگ بولتے ہیں کہ حق نے کیا ہے. عبداللہ بن عمر نے فرمایا, عبداللہ بن عباس کی حمایت کے لیے آنا چاہتے تھے. تو حضرت عثمان بن عفان نے فرمایا بلوائیوں کے ہاتھ سے شہادت بہتر ہے, میں جنگ نہیں کرانا چاہتا, خون پانا نہیں چاہتا. مدینے میں جس بستی کو, جس زمین کو میرے نبی کے پیروں نے روندا ہو, وہاں خون نہیں گرے گا کسی مسلمان. ہم کہاں ہیں؟ آپ تاریخ پڑھ کر دیکھو, سچ میں آپ اپنے آپ کو گناہگار اٹھ کر بولو گے, میں گناہگار. پڑھ کر دیکھو آپ. بھائی ہمیں مختصر سے ایمان سمجھ لیا, بس 5 وقت کی نماز پڑھی اور یہ کرا وہ کرا, چلو چھوٹو. جا کے مارکیٹ میں کتنے بھی دھوکے دیکھا ہے, جھوٹ بول گئے صبح شام تک. ایک بار کی کمائی کے اندر اگر مکسنگ آ گیا تو پورے اعمال برباد ہو جائے. غریب رہنا بہتر ہے. سن لیا آپ نے کتنے بڑے بڑے لوگ غریب کتنے بڑے لوگ. میرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر محمد نہ ہوتا نہ آسمان ہوتا, نہ زمین ہوتی, نہ پورب ہوتی, نہ پچھم ہوتی, نہ اتر ہوتا, نہ دکن ہوتا, نہ روشنی ہوتی, نہ چاند ہوتا, نہ سورج ہوتا, نہ یہ سب رونق ہوتی. میں نے نبی کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو یہ سب کو بڑھایا. اے بھائی وہ آدمی غریب ہو کر کہا دنیا سے, تو غریبی بہتر ہے, مالداری بہتر ہے. اللہ نے آہستہ آہستہ امیری دی تو بہتر ہے, کوئی دقت نہیں. امیری بہت اچھی چیز ہے. بھائی روزگار کی فکر کر رہے کہ آپ عبادت زیادہ کر سکتے ہیں, لیکن امیر ایسا نہیں کرتے ہیں. امیر تو کیا کرتے ہیں, دوسروں پر حکومت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر خود ہی پھنس جاتے ہیں مصیبت میں. بھائی تمہاری آواز اللہ نے امیری دی نا, تو اس کو گھر تک رکھو, باہر عاجزی رکھو, انسان بن کر رہو, مسلمان بن کر رہو. عبداللہ تشتری نہیں کہتا میں, آپ حضرت عمری بن جاؤ, حضرت عثمان بن عفانی بن جاؤ, حضرت علی بن جاؤ. عبداللہ تشتری یہ لوگ تو بہت اونچے قسم کے لوگوں میں سے تھے. کسی ایک صحابی کی پڑھ رہو, طلحہ ابن زبیر نہیں بن سکتے, عبداللہ بن مسعود بن جاؤ, کوئی حرج نہیں. الصحابی کلہم نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے پورے صحابہ آسمان کے ستارے ہیں, کسی ایک کا پنکھا پکڑ لو جنت میں چلے جاؤ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. غریب